الصلاة والسلام على رسول الله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جب اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ آیت فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. جب ان آیات کو اللہ پاک نے اتارا تو اللہ کے نبی کو کھلم کھلا دعوت دینے کا حکم ہوا اور اللہ نے آپ کی حفاظت کا وعدہ بھی کیا. اسے اللہ کے نبی نے انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، قبائل میں دعوت، خاندانوں میں دعوت، بادشاہان ملک، ان سب کو دعوت، الگ 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 الگ. انفرادی دعوت یعنی ایک ایک آدمی کو دعوت، اجتماعی دعوت 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، 50 لوگ ہیں. قبائل کو دعوت، کوئی بہت بڑا قبیلہ، افخاذ کو دعوت، اس قبیلے کی چھوٹی چھوٹی شاخیں. پھر ملک کے بادشاہوں کو دعوت. اس طرح اللہ کے نبی کی پوری زندگی مدینہ کی تو تھی ہی تھی، لیکن مکہ کی زندگی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں اللہ کے نبی کی یہ انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، قبائل کو دعوت، افخاذ کو دعوت، ملکوں کے بادشاہوں کے خطوط کے ذریعے دعوت، مولانا نے پورے واقعات اللہ کے نبی کے الگ 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 جمع کیے. دنیا میں کوئی کتاب اب تک اس طرح کی نہیں لکھی گئی. کتابیں سیرت کے عنوان پہ بہت لکھی گئی، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. لیکن اللہ کے نبی کی زندگی کو وہ واقعہ جس میں صرف اللہ کے نبی نے ایک کو ہی دعوت دی، اللہ کے نبی کی زندگی کے وہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی نے صرف 2 کو دعوت دی، اللہ کے نبی کی زندگی کے وہ واقعہ جس میں اللہ کے نبی نے مجمع کو دعوت دی، وہ واقعہ جس میں افخاذ کو دعوت دی، جس میں قبائل کو دعوت دی، بادشاہوں کو خطوط لکھے. یہ صرف مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ ہے. حیات الصحابہ کے عنوان پر کتاب لکھی. یہ مرکز وغیرہ میں نہیں تعلیم ہوتی ہے، عشاء کی نماز کے بعد جمعرات کے دن. 132 کتابوں کا خلاصہ ہے وہ کتاب. کتنی؟ 132 132 قرآن کو چھوڑ کر 132 کتابوں میں سے انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ہر کتاب کا حوالہ یہ یہاں سے، یہ یہاں سے، یہ یہاں سے. اور اتنی بڑی کتاب لکھنے کے لیے 132 کتابیں دیکھ کر لکھنے کو کتنے سال لگے گے؟ یا تو 132 کتابیں نہیں، ایک کتاب پڑھنے کے لیے کئی مہینے لگ جاتے ہیں. اس لیے عربوں نے اس کو ٹائٹل میں انعام میں بھی دیا ہوا. عرب دنیا میں کوئی کتاب اگر اس بر صغیر سے نکلتی ہے تو عرب کے کتب خانے میں اور وہاں کے بک ڈپو میں اگر چھپوانا ہوتی ہے تو ان کی پوری کمیٹی بیٹھتی ہے. پھر اس کے لیے الگ سے لوگ رہتے، علماء اس کو چیک کرتے، یہ کیا ہے، صحیح ہے، غلط ہے، ایسا ویسا کر کے پھر اس کتاب کو پاس کرتے ہیں کہ اسے چالو کیا جائے. اور صرف ایک کا دکا کوئی کتب خانہ اسے قبول کرتا ہے. جب یہ
تو اس کے اوپر ایک ملک شام کے عالم ہے شیخ عبد الفتاح ابو حبہ، بہت بڑے، 1996 میں ان کا انتقال ہوا، بہت بڑے عالم گزرے. تو شیخ عبد الفتاح ابو حبہ نے اس پہ تحریر لکھی. وہ خود بھی بڑے عالم تھے، لیکن انہوں نے اس تحریر میں لکھا کہ اللہ کے نبی کے ذمہ، اللہ کے نبی کے بعد آج تک اس دھرتی میں اس طرح اس عنوان سے کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی. جب ان کا یہ دیباچہ آیا تو عرب علماء نے کہا کہ بھئی اس کو چھاپنا شروع کرو. تو ہر کتب خانے والا اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ بھئی یہ میرے کتب خانے سے چھپے، کیونکہ اس کی لاگت ہی اتنی ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی کی یہ زندگی کا پہلو، ویسے تو ہر پہلو اس میں، لیکن یہ کہ ایک ایک آدمی کو اللہ کے نبی نے دعوت، حضور کی زندگی میں کتنے ایسے ہوئے. اچھا ایسے عنوان بھی انہوں نے قائم کیے کہ دعوت دینا اس آدمی کو جس کا نام معلوم نہیں ہے، وہ بھی عنوان انہوں نے قائم کیے. بتاؤ کتنا علم ہوگا. تو یہ دعوت کی جب آیات اتری کہ کھل کر دعوت دو، تو پھر اللہ کے نبی نے کھل کر دعوت دینا شروع کی. اور جب کھل کر دعوت دینا شروع کی تو ویسے حالات اور پریشانی اور مصیبتیں بھی آنا شروع ہوئی. کوئی یہ دعوت اور دین کی محنت پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ لوگ آگے ہار پہنانا شروع کر دیں. آئیے بہت اچھا کام شروع کیا، ایک ہار، دوسرا ہار، تیسرا ہار، فوٹو نکالو. یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی لوگوں کو دعوت دینا. کئی 100 سال سے بت پرستی میں لگی ہوئی قوم تھی. آج ایک دم سے اسے کن کرنا کہ یہ 360 معبود نہیں ہے، ایک معبود ہے. اور صرف اتنی ہی نہیں کہ مثبت پہلو سے کہ بھئی ایک کو مانو ٹھیک ہے، سب کو بھی نہیں، ایک کو ہی مانو، ہر کسی کو نہ مانو. اب کچھ لوگ مسلمان ہونے شروع ہوئے دھیرے دھیرے افراد کے اعتبار سے. جیسے گزشتہ کل یہ بات بتائی گئی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے ایکا دکا 6 ہوئے، پھر اس کے بعد 10 ہوئے، پھر ایسے ابو بکر صدیق لاتے گئے. قریش مکہ کو جب اس کا پتہ چلا کہ ارے اب یہ محمد تو کھلا کھلا دعوت دینے لگ گیا، تو آپ اللہ کے نبی کو، آپ کے صحابہ کو تو کم، لیکن اس وقت ابھی ابتدا میں اللہ کے نبی کو تکلیفیں دینا، مصیبتیں پہنچانا، حالات میں لانا، اب یہ ان کا محبوب بنانا بن گیا. جو ہر قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، تقریباً 60 سے 65 قبیلے تھے مکہ میں. قبیلے سے مراد قبیلوں کی شاخیں تھی. 60 سے 65 سب اس در پر ہو گئے کہ اب اپنی زندگی کا مقصد یہ بنانا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو تکلیف دینا. جن میں بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، نبی، منبہ، پیسران حجاج، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، نظر بن حارث. یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، سردار مانے جاتے تھے اپنے خاندانوں کے. انہوں نے محبوب مشغلہ بنا دیا کہ اب اللہ کے نبی کو ستایا جائے. جس میں سب سے پیش ابو جہل، اس کا اصل نام ابو الحکم تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہائٹ تک وہ پہنچتا تھا، اور تھلگی ایسا لہیم و شہیم، طاقتور اور سردار بھی مانا جاتا تھا، اس لیے اس کو، اور باتیں بڑی حکمت کی کرتا، اس لیے اس کا نام ابو الحکم رکھا گیا، ورنہ اصل نام اس کا عمرو تھا، عمرو ابن ہشام. لیکن باتیں اچھی کرتا تھا، فیصلے اچھے دیتا تھا، تو اس کا نام ابو الحکم رکھا، حکمتوں کا باپ. پھر جب اللہ کے نبی کو ستانے کی کوشش کیا، اسلام کو گٹانے کی، تو اللہ کے
لوگوں کو ابھارتا تھا اور نئی نئی چیزیں اللہ کے نبی کے لیے تیار کرتا. ورنہ عربیت کا ماہر تھا. اور دیکھو ایک چیز تو یہ جتنے ہیں نا یہ سر، ان سر کے مقدر میں اللہ نے اسلام نہیں رکھا. اور یہ بتایا اللہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو جب بھی کھل کر کام کرو گے تو حالات کا سامنا کرنا پڑے گا. دین کا کوئی بھی شعبہ ڈیفینس کرنا یہ امر نابودی ہے. ابو جہل اتنی کوشش کرتا کہ اللہ کے نبی کا دین کیسے مٹ جائے، کیسے ختم ہو جائے. اپنی اولادوں کو ابھارتا، اپنے خاندان قبیلوں کو ابھارتا، عجیب عجیب اللہ کے نبی سے سوالات کرتا. تو یہ سب سے آگے پیش تھا اور لوگوں کو ابھارتا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی حرم میں نماز پڑھ رہے، اپنی تنہا نماز پڑھے تو ابو جہل نے کہا کون ہے ایسا آدمی جو ایک نیکی کا کام کرے. تو سارے آس پاس والوں نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہنے لگے ایک اوجڑی اونٹ کی ایک اوجڑی لے جائے اور لے جا کے محمد اگر سینے میں چلے گئے تو وہ اوجڑی اللہ کے نبی کے بدن پہ ڈال لے. اونٹ کی اوجڑی، گائے کی نہیں. بہت وزنی ہوتی تھی اور گندگی. تو گوابی نبی معین بدبخت نے کہا کہ ارے ابو جہل میں یہ کر کے بتاؤں گا. جب اللہ کے نبی سجدے میں گئے تو اس نے تازی اونٹ کی اوجڑی لایا اور اللہ کے نبی کے بدن مبارک پر رکھ دیا. گندگی الگ، وزن کی تکلیف الگ.
سب کو بلانے کے لیے گیا، سرداروں کو، اس کو اس کو اس کو، اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، کیونکہ محمد مصطفیٰ بھی سردار قسم کے آدمی تھے، خاندان قریش، خاندان بنو ہاشم کے معمولی آدمی نہیں تھے، اس لیے عقبہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہنے لگا میں نے بڑی دعوت کی ہے، بہتر ہے آپ بھی اس میں شریک ہو جاؤ، دیکھو دشمنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا اقبل حتی تسلم، تیری دعوت کو میں اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تو مسلمان نہ ہو جائے۔ اس نے شرمی میں کیا کہہ دیا، ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ یہ کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور جیسے باہر نکلا تو دو روایت ہے، ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کو معلوم پڑا، ایک روایت میں ہے ابی بن خلف کو معلوم پڑا۔ فوراً یہ بھاگتے بھاگتے آئے، کہنے لگے ارے عقبہ بن ابی معیط تو نے کیا کیا، سنا ہے کلمہ پڑھا؟ تو کہا ہاں محمد آ نہیں رہے تھے، ان کی دلجوئی کے لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ کہنے لگا ابو جہل یا ابی بن خلف کہ دیکھ جب تک تو محمد کے چہرے پہ تھوک نہ دے تیری مجلس میں ہم پورے قبیلوں کے سردار آ ہی نہیں سکتے۔ اس کو پریشانی ہوئی، لیکن چونکہ بات سب کی تھی تو جب اللہ کے نبی آئے خوشی خوشی اس کی دعوت میں، تو اس بدبخت نے سب کے سامنے اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھوک دیا، اور کہنے لگا کہ محمد میں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھو۔ اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں آیت اتاری 19 بارے میں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، وہ دن بھی کیا ہوگا جس دن ظالم یہ انگلیاں چباتے 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 پورا ہاتھ اپنا چبا ڈالے گا، کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا کہ وہ دوست کی وجہ سے میں نے محمد مصطفیٰ سے بغاوت کر دی۔ اللہ نے اس میں نام کا ذکر نہیں کیا، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہوں گے اگر وہ اپنے دوست کی وجہ سے کوئی گناہ کریں گے تو قیامت میں ان کا معاملہ بھی یہ ہوگا۔ ایک دوست جا رہا ہے فلم دیکھنے کے لیے، کہہ رہا ہے کہ تو بھی چل، چلا گیا۔ ایک دوست کوئی ناجائز سیل کر رہا ہے، دوسرے دوست کو کہہ رہے ہیں تو بھی کر، تو اس نے کیا۔ اس لیے اللہ نے نام ذکر نہیں کیا عقبہ بن ابی معیط کا، مراد تو عقبہ ہی ہے، لیکن اللہ نے ظالم کا لفظ استعمال کیا، جس سے مفسرین نے لکھا ہے مراد قیامت تک آنے والے مسلمان اور پوری امت ہے۔ جو بھی اپنے دوست کی وجہ سے گناہ پر آئے گا، دوستی کی وجہ سے، ارے میرا دوست ہے کرنا پڑتا ہے، میرا دوست ہے اس نے کہا ہے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ہاتھ چبا چبا کر کہے گے میدان قیامت میں، کہے گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ارے میں فلاں کو خلیل نہ بناتا، دوست نہ بناتا، میرے پاس تو ہدایت آ گئی تھی۔ اسی طریقے سے اسود بن عبد یغوث، اللہ کے نبی جب گزرتے تھے تو ایسے آنکھوں سے یوں کرتے تھے، یوں اشارہ کرتا تھا، یعنی ایک آدمی اگر راستے سے گزرے اور کچھ نہ کرے، اس کو آنکھوں سے یوں کرے یوں کرے یوں کرے تو اسے تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جو عزت دار لوگ ہو ان کو تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے اگر آنکھوں سے ان کی طرف اشارہ کرے۔ اسود بن عبد یغوث آنکھوں سے اشارہ کرتا تھا اور زور سے ہنستا تھا، آنکھوں سے اشارہ کرتا تھا، زور سے ہنستا تھا۔ یہ عجیب و غریب تکلیف ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے میں پڑوس میں بیچ میں تھا، ادھر سے امیہ بن خلف کا مکان تھا، ادھر سے نضر بن حارث کا مکان تھا، جب بھی یہ دونوں کا کچرا ہوتا، ان کے گھر میں غلاظت ہوتی تو میرے دروازے پر لا کر ڈال دیتے۔ میری بچیاں وہ سارا کوڑا کرکٹ صاف کر دیتی اور اف بھی نہ کہتی انہیں۔
پھر بیٹی زینب نے کہا کہ اے میرے ابو جان آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے؟ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ بیٹی اصبری واصبروا، بیٹی تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کرتا، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ایک نہ ایک دن کچے پکے مکان میں، جنگل میں، کھیتوں میں، بیابان میں، صحراؤں میں، عمارتوں میں، سمندروں کے کناروں میں، ہر جگہ تیرے باپ کا لایا ہوا دین پہنچے گا۔ پھر وہ باپ بیٹی دونوں اپنے مکان میں داخل ہو جاتے۔ منیب بستی کہتے ہیں میں نے یہ واقعے کو دیکھ کر ہی کلمہ پڑھ لیا کہ واقعی میں اللہ کا دین اس نے لایا ہے۔ امیہ بن خلف یہ بھی اللہ کے نبی کو ستانے کے در پہ ہر موڑ پر ستاتا تھا، کچرا ڈالنے کا تو اس نے معمول بنایا تھا۔ ابی بن خلف یہ دونوں بھائی ہیں، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، گھوڑا پال کے رکھا تھا ہے نا فلانے عمل میں، اس پر سوار ہو کر محمد تجھے قتل کروں گا۔ ایک برچھی لگی صرف اللہ کے نبی کی، اس دھرتی پر اللہ کے نبی کے ہاتھ سے صرف اتنا قتل ہوا ہے۔ بیلوں کی طرح چلا ہوا تھا، بھاگ گیا تھا اپنے لشکر میں ہے نا فلانے عمل میں۔ ابو سفیان کہنے لگا معمولی سا خراج ہے، تو کیا کہا تجھے پتہ نہیں بے وقوف یہ خراج محمد مصطفیٰ کی برچی کا ہے، اور مجھے جتنی تکلیف ہو رہی ہے اگر پورے حجاز والوں کو بھی یہ بات دی جائے تو کم پڑے گی۔ تو یہ بڑے بڑے نضر ابن حارث بڑا تاجر تھا، جب ملک شام میں تجارت کو جاتا تو باندیاں خرید کر لاتا تھا ناچنے والی۔ جب اللہ کے نبی قوم سمود کے، قوم عاد کے واقعات سناتے کہ دیکھو یہیں پہ قریب میں تمہارے پاس عاد ہے، یہ اللہ کے نبی کا اللہ نے پورے قرآن میں جتنی بھی واقعات آئے مکی آیتوں میں اللہ نے قوم عاد اور قوم سمود کے بہت واقعات سنائے، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ قوم سمود کے جتنے واقعات ہیں مکہ اور مدینہ سے ان کے جو مکانات ہیں 400 کلومیٹر دوری پر جو پہاڑوں سے تراش تراش کر بنائے ہوئے 400 کلومیٹر پر، تو مکہ والے مدینہ والے جب سفر کر کے جاتے تو راستے میں پڑتے، تو اللہ کے نبی قوم عاد قوم سمود کے انہیں واقعات سناتے، تو یہ نضر ابن حارث وہاں سے باندیاں خرید کر رہا تھا، ملک شام سے خوبصورت لڑکیاں ناچنے گانے والی، اور وہ ناچتے ناچتے اسفندیار کے قصے سناتی، شاہان قیصر اور کسریٰ کے واقعات سناتی، رستم کے واقعات سناتی، اور یہ جو پچھلے جتنے بادشاہ گزرے ہیں وہ سب کے واقعات، وہ حاتم طائی وغیرہ کے گانے میں وہ سب سناتی ہے، جس وقت اللہ کے نبی لوگوں کو قرآن سناتے۔ اللہ کے نبی جب بتاتے دیکھو یہ قرآن ہے اور یہ قرآن کی آیتیں اتری، تو فوراً کہتا ہوں ناچنا شروع کر دو، تو ناشی اور ناچ کرے کہتی، اس کو قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ذلت آمیز عذاب میں اللہ نے اس کو ڈالا۔ تو یہ وہ بڑے بڑے لوگ تھے سردار قسم کے، جو بات بات پر اللہ کے نبی کو تکلیف دیتے، بات بات پر اللہ کے نبی کے ساتھ مناظرہ کرتے، مناظرے کے طور پر آتے، اچھا یہ کیا یہ کر دو، یہ کیا یہ کر دو۔ تو ایک مرتبہ قریش مکہ سب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی، سب بڑے بڑے نضر ابن حارث، ولید ابن مغیرہ، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، یہ سب بیٹھے، تو ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے محمد ہم تیرا کلمہ پڑھ لیتے، لیکن یہ جو چاند ہے نا اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کر بتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں ہم قبول کر دیں گے۔ اللہ کے نبی نے ایسے چاند پہ اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک جبل ابو قبیس پر تھا اور ایک ادھر دوسرے پہاڑ پہ جبل
جتنا بھی دنیا میں اسلام پھیلا ہے نا، معجزات سے یا تلواروں سے یا لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں پھیلا، جتنا بھی پھیلا دعوت سے اور اخلاق سے پھیلا ہے، سہ لینے سے پھیلا ہے، صبر کر لینے سے پھیلا ہے۔ ابو لہب کی بیوی آتی تھی اور آ کر کہتی تھی ام جمیل مذممن نبینا مذممن نبینا ودینہ عطینا، کہتی تھی ارے مذمم کی ہم نے، چونکہ مذمم کہتے اس آدمی کو جس کی بہت زیادہ برائی کی جائے، محمد کے مقابلے میں محمد کہتے تھے جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محمد۔ اور مذمم کس کو کہتے ہیں؟ جس کی بہت زیادہ برائی بیان کی جائے۔ تو نعوذ باللہ ام جمیل اللہ کے نبی کو محمد نہیں کہتی تھی، مذمم کہتی تھی، کہتی تھی ہم نے مذمم کا انکار کیا، ہم نے مذمم کا انکار کیا۔ تو دیکھو اللہ کے نبی کیسے اخلاق کا معاملہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ابو بکر صدیق جب کہتے تھے یا رسول اللہ وہ آپ کا نام مذمم رکھ رہی ہے، جیسے بہت سارے لوگ نہیں، دشمنی اگر کسی کی ہو جائے تو وہ ان کے نام رکھتے ہیں، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا نام ہے۔ تو دشمنی میں ام جمیل نے اللہ کے نبی کا نام مذمم رکھا، اور وہ بھیانک نام تھا عربوں میں، جن کی بہت زیادہ ذلت ہو، جن کی بہت زیادہ تذمیم کی جائے اس کا نام مذمم ہوتا تھا۔ تو ام جمیل اللہ کے نبی کو مذمم کہہ کر پکارتے تو کچھ صحابہ کو اچھا نہیں لگتا۔ ابو بکر صدیق نے ایک دن اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کو مذمم کہہ کر پکارتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ہاں وہ مذمم کو کہتی ہے، اللہ نے مجھے محمد بنایا ہے۔ کیا سبق ہے اس میں؟ کہ کوئی آدمی تم کو اگر برا بھلا کہہ دے تو یہ کہو کہ کوئی آدمی تم کو کوئی دوسرے نام سے پکارے تو کہے یہ تو اس کو کہہ رہا ہے، میرا نام تو یہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں عالی اخلاق۔ آن اگر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا قدم قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ یہ اللہ کے نبی کا صبر۔ ولید ابن مغیرہ گزشتہ یہ بات بتائی گئی نا، کہاں تک اس کی صرف پلاٹنگ نہیں تھی، باغات تھے۔ پلاٹنگ بولے تو صرف زمین نہیں تھی، باغات بولے تو زمین کے ساتھ طائف تک اس کے باغات تھے۔ جب اللہ کے نبی نے اس کو دعوت دی تو مسکرانے لگا، ارے اللہ کو یہی ملا نبوت کے لیے، ارے میرے جیسا سردار نہیں ملا۔ اور وہ طائف میں ابو مسعود الثقفی طائف کا سردار ہے اور مالدار ہے اور ساری دنیا میں اس کا نام ہے۔ کیا ہم دونوں کو چھوڑ کر اللہ نے تجھے نبی بنا دیا؟ جس کو اللہ نے قرآن میں اللہ نے اس کے قول کو ذکر کیا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ ارے یہ دو بستی والوں میں سے کوئی دو تھے، اللہ کو ملا نہیں آدمی، اور دو بستیوں سے مراد طائف اور مکہ، یعنی میں اتنا مال کا رکھنے والا، میں اتنا عہدے والا، اور تجھے بنا دیا اللہ نے نبی۔ اگر بناتا تو کم سے کم ابو مسعود ثقفی کو بناتا۔ اللہ پاک نے اس کے جواب میں کہا نحن قسمنا بینہم معیشتہم بالحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات۔ ارے بیوقوف کو یا رسول اللہ آپ کہہ دو کہ بیوقوف نے ساری دنیا کی اونچ نیچ کو سمجھا، اس کے بلبوتے پر ہم دیتے۔ ہم نے جس طرح مال جیسی حقیر چیز کی تقسیم ہم نے ہمارے پاس رکھی، مال جیسی حقیر چیز کی تقسیم جب ہم نے ہمارے پاس رکھی تو نبوت والی اعلیٰ چیز کی تقسیم ہم تمہارے پاس کیسے رکھیں گے؟ وہ تو ہم اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ تو اللہ چنتے ہیں۔ اور ایک دن پھر ولید ابن مغیرہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، سب نے مل کے اس کو کہا کہ بھئی جا یار، اور جا کر تو چونکہ شاعر تھا، بہت بڑا شاعر تھا ولید ابن مغیرہ، یہ خالد ابن الولید کا باپ ہے، بہت بڑا شاعر تھا۔ تو اس لیے قریش مکہ نے اور سب نے مل کے مشورہ کیا کہ ذرا
اور تیری شعر سے، تیری باتوں سے اور تیرے الفاظ کی فصاحت سے محمد کو زیر کر دے۔ تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، فصاحت اور وہ شعر اور وہ ساری چیزیں جب اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ یہ اس میں اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کیسے ہے، قرآن یہ آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا، کیسے آ رہا اور اتارا کیسے جا رہا ہے۔ جناب ولید ابن مغیرہ نے یہ سنا اور بعض روایتوں میں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ، یہ قرآن کی سورہ حامیم سجدے کی آیتیں اللہ نے اتاری۔ ولید ابن مغیرہ نے سنا تو بس ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، کہنے لگا ایک واقعی بھی ایسا لگتا ہے اللہ کا نبی ہے، بھاگ گیا وہاں سے اور بھاگنے کے بعد تنہائی میں آیا۔ سورہ مدثر میں اللہ نے اس کی تنہائی کی تصویر کشی کی، اللہ نے اس کی منظر کشی کی کہ جب وہ اللہ کے نبی سے پاس سے آیا اور آ کر پھر جب وہ گھر میں بیٹھا، ثم ادبر واستکبر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر، اس نے دیکھا، غور کیا اور غور کرنے کے بعد دیکھو آدمی کے جب آدمی کوئی چیز سوچتا ہے نا، کوئی چیز دیکھنے کے بعد تو یہ پیشانی پہ اس کے بل آتے۔ تو قرآن نے ولید ابن مغیرہ کی پیشانی کے بل کا بھی ذکر کیا۔ ثم نظر ثم عبس، عبس کہتے پیشانی پہ بل آنا، یہ یوں۔ ثم ادبر، آگے گیا، واستکبر، ادبر پیچھے گیا، واستکبر آگے آیا، اور پھر یہ سچ سوچنے کے بعد پھر کہنے لگا ان ھذا الا سحر یوسر، جادو لگتا ہے، جادو جو محمد نے میرے اوپر کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ الیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصل علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی القبور۔ اللہم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد